أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ اولین عہد۔ بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال گزر چکے تھے۔ اس تمام مدت میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ جناب خدیجہ الکبریٰ اور حضور کے چچا زاد بھائی امیر المومنین علی علیہ السلام اسلام پر تھے اور خدا کے حضور نماز ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت خدا کی طرف سے نازل ہوئی۔ آیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. اور اپنے بہت قریب کے کنبے والوں کو ڈراؤ۔ پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب اور بنی ہاشم کے بزرگوں میں سے 40 افراد کا اپنے عزیز و محترم چچا جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا۔ تمام مہمان آئے، لیکن کچھ افراد دوسروں سے پوچھ رہے تھے کہ آخر اس دعوت کا مقصد کیا ہے۔ ابو جہل جو کہ بنی ہاشم کے بزرگوں میں سے تھا، جانتا تھا کہ پیغمبر دین اور آئین جاہلیت پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور ان کا بتوں سے کوئی سروکار نہ تھا، لہذا اس نے اپنی تمسخر آمیز گفتگو سے مجلس کے نظم کو درہم برہم کیا اور پیغمبر صلی اللہ کو اس روز خطاب کرنے کا موقع نہ دیا۔ پیغمبر نے دوسرے روز پھر دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دن گفتگو سے پہلے حاضرین کو یہ معجزہ دکھایا گیا کہ انہوں نے 40 افراد کے کھانے کے لیے صرف 1 بکری کا بچہ مہیا کیا، لیکن سب نے بہت کھایا اور شکم سیر ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد سرکار دو عالم نے جب موقع مناسب دیکھا تو اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور ایسی صورتحال میں جبکہ کینہ پرور حاسدین حق کی بات سننے کو تیار نہ تھے اور چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو حضور کی بات کو بے اثر کریں، پیغمبر نے فرمایا، اے لوگوں، کوئی بھی اپنے عزیزوں کے لیے اس سے بہتر چیز کہ جو میں لایا ہوں نہیں لایا، کیونکہ میں تمہاری دنیا و آخرت کی سعادت چاہتا ہوں۔ خدائے واحد نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں۔ تم میں سے کون ہے جو اس راہ میں میری نصرت و یاوری کرے تاکہ میرا بھائی وسیع اور جانشین قرار پائے۔ ایک عجیب سا سکوت اس محفل پہ طاری ہو گیا۔ پیغمبر کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا، لیکن اسی اثنا میں صرف امیر المومنین، جن کی اس وقت 13 سال کی عمر تھی، اٹھے اور اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ پیغمبر نے شفقت کے ساتھ حضرت علی کو اشارہ فرمایا تاکہ بیٹھیں اور دوبارہ اپنی دعوت کی تکرار کی، لیکن ایک بار پھر وہی جاہلوں کا سکوت اور حمایت پیغمبر میں امام علی کے دست مبارک کا بلند ہونا تھا۔ پیغمبر نے اس لیے کہ اتمام حجت ہو تیسری بار پھر اپنی دعوت کی تکرار کی۔ ایک بار پھر سکوت ہی سکوت تھا، لیکن امام علی جنہوں نے پیغمبر کو کبھی تنہا نہ چھوڑا، تیسری بار پھر انہوں نے بلند آواز میں بغیر کسی خوف و شک کے پیغمبر کی نصرت و یاوری کا اعلان کیا۔ اس موقع پر پیغمبر نے ان کے ہاتھ کو بلند کیا اور مجمع کی طرف رخ کر کے فرمایا، یقیناً یہ علی میرا بھائی وسیع اور میرا جانشین تمہارے درمیان ہے، اس کے کلام کو سنو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو، یہ میرا وزیر اور میرا وارث ہے۔ اور اس بات کی 3 بار تکرار فرمائی۔ اس طرح سے
ظہور اسلام کے آغاز سے ہی ولایت اور امامت حضرت علی کا نبوت پیغمبر اکرم کے ہمراہ ہی سب کے سامنے اعلان ہوا۔